ہم اقوام متحدہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہاں پر قراردادیں موجود ہیں آج تک، لیکن وہ ویسی کی ویسی پڑی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا بھارت کا اتنا انفلوئنس ہے دنیا پر کہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے یہ میسج ہے میری طرف سے اور پوری پاکستانی قوم کے یہ جذبات ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اگلے 2 دن بعد پاکستان میں الیکشن ہے، پوری قوم، پولیٹیکل پارٹی سب الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی. آج 5 فروری کشمیر ڈے ہم اسی جوش سے منا رہے ہیں جس طرح ہمیشہ مناتے ہیں، اور میسج بڑا کلیئر ہے کہ جتنا مرضی یہ آپ پہ ظلم کر لیں، جتنا مرضی پرائم منسٹر مودی اور انڈین آکوپیشن آرمی آپ پہ بربریت کرے، آپ کا نسل کشی کرے جس طرح ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، لیکن آپ کا جذبہ قابل قدر ہے. آپ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ آپ کو پولیٹیکل، مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ انشاءاللہ ملتی رہے گی. پاکستان عوام آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ بے شک وہ کوشش کریں، یہ آر ایس ایس اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے پرائم منسٹر مودی کا، یہ مودی کون ہے؟ اینٹی مسلم ہے، اینٹی پاکستان ہے، اینٹی کشمیری ہے. تو جب تک آپ اپنے ریزسٹنس موومنٹ کو اور زیادہ سخت نہیں کرتے کہ انڈین آرمی کے اوپر آپ کے فریڈم فائٹرز کے حملے اور تیز نہیں ہوتے ہیں، اپنی جنگ آزادی کو آپ ایک اگلی لیول تک نہیں لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ آرام سے نہ بیٹھیں اور ایسا آپ کا زور ہونا چاہیے، ریزسٹنس، عام ریزسٹنس ہونی چاہیے کہ انڈین آکوپیشن آرمی مجبور ہو جائے، ان کا اتنا نقصانات ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ جناب ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اب ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے، سسٹینیبل نہیں رہے حالات ان کے لیے، اور وہ وہاں سے نکل جائیں. اور یہ اس مقصد کے حاصل میں آپ اپنے آپ کا مرال قائم رکھنا چاہیے، آپ کی انٹرنل یونٹی، آپ کی یکجہتی، اور جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، پوری پاکستانی قوم، آپ کی پوری مسلم امہ، آپ کی قربانیوں کو بالکل ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اسی طرح جس طرح فلسطینی بھی مسلمان ہیں، تو یہ ایک کولیبریشن چل رہی ہے اپنا مودی حکومت اور اسرائیلیوں کے درمیان کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں جو اپنے جنگ آزادی لڑ رہے ہیں ان کو کچلا جائے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی جب تک آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آپ کا جو حق خود ارادیت ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ہم ہمیشہ ہر فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ کیونکہ میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسٹرن نیشنز، یہ جو نیکسس ہے، ایک ایول نیکسس بٹوین ویسٹرن پاورز، اسرائیل اور انڈیا، یہ نیکسس جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، چاہے فلسطین ہو، چاہے آپ کشمیری ہمارے بہن بھائی ہوں. کیونکہ یہ آپ مسلمان ہیں، لہذا یہ وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ جو بڑی قوتیں ہیں، یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے، وہاں پہ کوئی یہ ریزولوشن کشمیر کے حقدار نہیں دیتے. کے باوجود بھی جو پاکستان کا سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. بھارت مذاکرات کے لیے یا ان بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے چلو کسی حد تک تیار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک شرط رکھ دی جاتی ہے کہ جی کشمیر پر بات نہیں ہوگی. اگر کشمیر پر بات نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے ایجنڈے میں سر فہرست تو کشمیر کا مسئلہ ہے. دیکھیں جی، بات صحیح ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا کور ایشو ہے، کور ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ان کے ساتھ بائیلیٹرل ڈائلاگ پروسیس شروع ہو جائے تو اس میں کشمیر کی بات نہ ہو. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کشمیر کا ایک پیسفل ریزولوشن ہونا چاہیے تھرو ڈائلاگ. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن میں کی ریزولوشنز ہیں، لیکن اس کا حل آمنے سامنے بیٹھ کے نکالا جا سکتا ہے، بٹ ود دی پارٹیسپیشن اینڈ آف دا پیپل آف کشمیر. کوئی اپنا کشمیر کا حل نہیں ہو سکتا وداؤٹ ٹیکنگ دی کشمیریز آن بورڈ. ایک تو یہ بات. دوسرا، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 335 جو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، یہ ختم کیا تھا، اور آٹونومس اسٹیٹس جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا وہ انہوں نے ختم کیا 5 اگست 2019 کو. میں سمجھتا ہوں بے شک اگر انڈین سپریم کورٹ نے یہ نہایت ہی، میں کہتا ہوں گھٹیا فیصلہ ان کا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو اپنا جو انڈین آئیڈیالوجی اس کے مطابق ہی چلنا ہے، جو ہندو آئیڈیالوجی ہے، لیکن
وہ اس پہ دے مسٹ ٹیک دیٹ ڈیسیجن بیک. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ریپبلک ڈے ہوا انڈیا کا, کیسے انڈین آکوپائڈ کشمیر نے بلیک ڈے آبزرو کیا ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لیہ اور لداخ میں ان تمام ایریاز میں بھی لوگ جو ہیں وہ مودی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ایک چیز میں دوبارہ ریٹریٹ کر دوں کہ ویسٹرن نیشن جو ہیں اور یہ کیوں انڈیا پہ پریشر نہیں ڈال رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سیکورٹی کے مفادات ہیں ٹائڈ اپ ود انڈیا, ان کے اکنامک مفادات ہیں ٹائڈ ود انڈیا. ظاہر بات ہے انڈیا کی ایک بڑی اکانومی ہے, تو لہٰذا دے ہیو شٹ دیئر آئیز, دے لک دی ادر وے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا, ہیومن رائٹس واچ کی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں انہوں نے تو اڑا کے رکھ دی ہے مودی کو اور انڈیا کو, جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور جینوسائڈ نسل کشی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے دو نیبرز میں, لیکن اپنا اس میں کشمیر از ایجنڈا نمبر 1, باقی دہشت گردی, پانی کے مسائل اور بڑے ایشوز ہیں, بائیلیٹرل ٹریڈ وغیرہ, وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک پرائم منسٹر مودی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں نے پہلے کہا ہی از اینٹی مسلم, ہی از اینٹی پاکستان, ہی از اینٹی کشمیر, تو وہ ہاں کل کو کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر آپ کیا ہم کہہ سکتے ہیں, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ they may be willing for a dialogue with Pakistan. چہرے تبدیل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی قسمت بھی تبدیل ہو جائے.